آج آپ کیوں کسی کو غدار کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑے غدار تو آپ خود ہیں۔ خان صاحب ماضی میں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے غداری کرتے رہے۔ ان کے گھروں کی رات کو بیلیں بجتی تھیں، ان کے گھروں پہ جا کے تو غلاظت کے ڈھیر لگ جاتے تھے تالوں پہ۔ خدا کا خوف کرے، ساری چیزیں ان کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کا کردار کہاں پہ، عثمان بزدار بہت ہی چھوٹا سا کریکٹر تھا۔ آپ تو کہتے تھے کہ جی میں فلی اتھارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہوں۔ یہ انہیں چند دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ آ جائے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہی لیڈرشپ جو تھی جنرل باجوہ کے ساتھ کام کرنے والی، آج وہ اس وقت فوج کا باقاعدہ حصہ ہے۔ آپ اس وقت جو گیم کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب، وہ آپ کی کامیاب نہیں ہونی۔ پولیس آتی ہے تو آپ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کی بہادری تو یہاں تک ہے۔ آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے خطاب کی، اس کے بغیر آپ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ آپ کو جو طوطے کی طرح چیزیں پڑھائی جاتی تھیں ماضی میں، جن لوگوں نے آپ کا سافٹ ویئر اس زمانے میں اپڈیٹ کیا تھا، وہ اس کے اندر اپ ڈیٹ کی جو چپ تھی نا، وہ لگانی بھول گئے ہوئے تھے۔ ایکچولی آپ اس وقت ملک کے اندر جو انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک اس ادارے کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت ملک کی سلامتی کے امور سے متعلق ادارہ ہے۔ پرائم منسٹر نے جو 80 سے زیادہ افراد کی جو کابینہ بنا دی ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ ورنہ یہ جو مہنگائی کا گراف آنے لگا ہے اور جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، بے شک آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے، آپ سب کی سیاست جو ہے وہ زمین پوش ہو جائے گی، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، ریاست کے کرتا دھرتا کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ پرائم منسٹر کو خود سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا اپنے تمام اخراجات۔ السلام علیکم ناظرین، وائر ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے مذرت فعل آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اپنے آج کے اس ولاگ میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اس جو انہوں نے حال ہی میں انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو، اور ایک قوم سے خطاب فرمایا ہے انہوں نے ریاست مدینہ کے حوالے سے، ان دو جو اہم نکات تھے ان کے انٹرویو کے اور ریاست مدینہ کے حوالے سے، اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بریکنگ خبر بھی، نیوز بھی ہے اس میں، کہ خان صاحب ماضی میں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے غداری کرتے رہے ہیں، اور وہ کس طرح کرتے رہے ہیں اس کا انکشاف آج میں کرتا چلوں۔ اور یہ کہیں سنی بات نہیں ہے، اس کی باقاعدہ تصدیق ہو سکتی ہے۔ اور تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس وقت ان کی پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما جو کہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، اور ان کی پارٹی میں بڑی اہم پوزیشن تھی پارٹی عہدے پر، تو جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی، اس وقت عمران خان کو جو کور کمیٹی تھی اس سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کور کمیٹی میں ان صاحب نے اور ان کے ساتھ دیگر پارٹی کے لوگوں نے بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مخالفت کی، اور کہا کہ جو میرٹ پہ آ رہا ہے اس شخص کو آرمی چیف لگا دیں، بات ختم ہو جائے گی، یہ کام نہ کرے ایکسٹینشن والا۔ خان صاحب کو کہا گیا، خان صاحب نے سب کی بات سنی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ تمام جو ریکارڈڈ گفتگو تھی جو ان کے بنی گالہ کے گھر میں فرمائی گئی تھی، وہ ساری کی ساری آڈیو جو تھی ویڈیو سمیت وہ جنرل باجوہ کو پیش کر دی گئی۔ ان میں سے جن صاحب کے متعلق عمران خان نے بڑھ چڑھ کے بات کی، وہ جنرل باجوہ کے ذاتی دوستوں میں اور ان کا فیملی فرینڈز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو جنرل باجوہ کو ظاہر ہے دھچکا تو لگا، تو انہوں نے ایک دم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد جنرل باجوہ کی جب ان سے کسی جگہ پہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر ان سے رہا نہیں گیا ہوگا، تو ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے، تو بعض چیزیں اگینسٹ دا نیچر ہوتی ہیں، تو ان سے نہیں رہا گیا، تو انہوں نے ان صاحب سے گلہ کیا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی، اور یہ کیوں کی تھی آپ نے میرے بات؟ تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے خود بتائی کہ خان صاحب کا تو ایک طرف کردار یہ تھا، ٹھیک ہے، آج بھی وہ تحریک انصاف میں ہے، مگر ظاہر ہے اب ان کی پوزیشن چینج ہو چکی ہوئی ہے۔ اسی طرح عمران خان کو ان کی پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما تھے، انہوں نے عثمان بزدار کی جو مس مینجمنٹ تھی پنجاب کے صوبے میں، اور جو ان کی کرپشن تھی، اور جو ان کا سو کالڈ گڈ گورننس کو وہ پروموٹ کروا رہے تھے، اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تھی۔ خان صاحب نے چپ کر کے وہ رپورٹ سن لی۔ انہی دونوں پارٹی کے کچھ لوگ آئے پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے، ان صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں یہ مسائل ہیں، تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب ایڈریس نہیں کر رہے اس ایشو کو، تو آپ کائنڈلی انہیں کہیں۔ انہوں نے فون پر عثمان بزدار سے بات کی،
اور انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے لوگ ہیں ہمارے، تو ورکر ہیں، اثاثہ ہیں، تو آپ ان کی بات سنیں اور اگر ان کے جو کام ہے جائز وہ کر دیں۔ تو عثمان بزدار سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہا جی آپ تو مجھے وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، میری شکایتیں لگا رہے ہیں، تو آپ مجھ سے کس طرح یہ توقع کریں گے کہ میں آپ کا کام کروں؟ جو نیا وزیر اعلیٰ آپ کی مرضی سے آئے گا آپ اس سے یہ کام کروائیے گا۔ اب دیکھیں عمران خان کا کردار کہاں پہ، اور عثمان بزدار بہت ہی چھوٹا سا کریکٹر تھا، اور اس کا بھی دیکھیں کہ اس کی وفاداری اور کردار کیا نکلا، کہ اس سے بھی یہ چیز برداشت نہیں ہو سکی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں آج کا جنرل باجوہ اور کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے سابقہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی چانچنا شروع کر دی ہے۔ اب ان دونوں کی چانپاں جو ہے وہ سمجھ تو آ رہی ہے کہ کیا ہے، مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ جب یہ اقتدار میں تھے موصوف، تو اس وقت جنرل باجوہ اگر ان کا پورا پاور کو انجوائے کر رہے تھے سول سیٹ اپ کی، تو یہ اس وقت یہ انبار لگاتے ہیں نا، اس وقت یہ اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بلا لیتے تھے، اپنے من پسند اینکرز کو بلا لیتے تھے، جب ان کا دل آتا تھا ٹویٹ کر دیتے تھے۔ تو بھائی آپ کو کسی نے روکا ہوا تھا؟ آپ کو کیا کسی نے روکا تھا کہ آپ نے یہ بات باہر نہیں کرنے؟ آپ تو کہتے تھے کہ جی میں فلی اتھارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہوں، اور آپ کے وزراء جو تھے ان کی گردن کے اندر اتنا سریا تھا کہ وہ کسی کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے، ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ فواد چودھری آج جو بات کر رہا ہے جنرل باجوہ کے بارے میں، ماضی میں جب جنرل کیانی تھا تو یہ اپنے جیلم کی سیٹ ہار گیا تھا، تو یہی فواد چودھری اس کے بعد برملہ شکایتوں کا انبار لے کے نکل آیا تھا کہ جی مجھے جنرل کیانی نے میری جیلم کی سیٹ ہرا دی ہے۔ یہ کتنے پانی میں ہے یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ تو آج یہ دونوں اور جو کوششیں کر رہے ہیں ایک نیا اس کو سیاست میں گند پھیلانے کے لیے اور اداروں کو معلوم کرنے کے لیے، اس سے خراب کرنے کے لیے، یہ انہیں چند دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ آ جائے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، کیونکہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں اکیلا آرمی چیف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پورا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، چین آف کمانڈ ہوتی ہے۔ آرمی چیف نے ملکی سلامتی امور سے متعلق جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ تمام کور کمانڈرز کی مشاورت کے ساتھ مل بیٹھ کر وہ کیے جاتے ہیں۔ آج اگر آپ ایک آرمی چیف کو الزام لگا رہے ہیں اس کے کردار پہ، اس کے ذات کے اوپر، کہ وہ کرپٹ تھا اور وہ سارے معاملات کو خراب کیا اس نے سول سیٹ اپ میں، اور ہمارے معاملات کو مداخلت کرتا تھا سیاسی امور میں بھی، دیگر امور میں بھی، تو وہ اکیلا آرمی چیف جنرل باجوہ نہیں کرتا تھا، پوری پھر چین آف کمانڈ جو فوج کی تھی اس کا وہ پوری لیڈرشپ وہ کرتی تھی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہی لیڈرشپ جو تھی جنرل باجوہ کے ساتھ کام کرنے والی، آج وہ اس وقت فوج کا باقاعدہ حصہ ہے اور اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت جو گیم کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب، وہ آپ کی کامیاب نہیں ہونی۔ آپ یہاں پر بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ملک، جو پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں یا جنہیں پاکستان آرمی کا نام سننا پسند نہیں کرتے، وہ بھی شاید یہ کام نہ کر رہے ہوں، آپ ان کا بیانیہ بھی لے کے چل رہے ہیں۔ مزے کی بات ہے، اور بات آپ کی چلیں ساری مان لیتے ہیں، مگر آپ تو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں نا، پولیس آتی ہے تو آپ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کی بہادری تو یہاں تک ہے۔ تو اگر آپ اتنے بہادر تھے اور اتنے اپرائٹ تھے اور اتنے ایماندار تھے، آپ کو وہ بابا رحمت ایمانداری کا جو سرٹیفکیٹ دے کے گیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کم از کم اسی کا مان کر لیتے اور قوم کو بتا دیتے۔ آپ کو تو ہر کچھ عرصے بعد خطاب آ جاتا ہے، آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے خطاب کی، اس کے بغیر آپ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا، آپ سے رہا نہیں جاتا، تو آپ کم از کم اس کا قوم سے 5-10 منٹ کا خطاب ریکارڈ کروا کے تو چلا دیتے کہ بھی مجھے جنرل باجوہ جو ہے وہ تھریٹ کرتا ہے، مجھے کام نہیں کرنے دے رہا۔ آپ رشیا گئے، آپ نے پہلے جا کے فوج سے پوچھا کہ جی میں جانا چاہتا ہوں، انہوں نے پوری اپنی پلاننگ کی، آپ کو پوری بریفنگ دی، وزارت خارجہ کے لوگ آئے، وہ بیٹھے آپ کے ساتھ، آپ کو باقاعدہ ایک چارٹر دیا گیا کہ یہ ہمارا ایشوز ہیں اس وقت ملک کے، اور اس ریجن کے یہ ایشوز ہیں، اس پہ آپ نے جا کے بات کرنی ہے۔ آپ سارے کا سارا بیڑا غرق کر کے وہاں پہ آ گئے، کوئی آپ نے کام کی بات ہی نہیں کی۔ آپ کو جو طوطے کی طرح چیزیں پڑھائی جاتی تھیں ماضی میں، جن لوگوں نے آپ کا سافٹ ویئر اس زمانے میں اپڈیٹ کیا تھا، وہ اس کے اندر اپ ڈیٹ کی جو چپ تھی نا وہ لگانی بھول گئے ہوئے تھے ایکچولی۔ تو آپ کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر صلاحیت ہوتی ہے تو ان کی کرپشن جو آج آپ بتا رہے ہیں فوجیوں کی، تو اس وقت آپ بتاتے، اور آپ تو اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے رہے ہیں۔
آج آپ کیوں کسی کو غدار کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑے غدار تو آپ خود ہیں، کہ جو شخص اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو غدار قرار دے رہے اور ان کی شکایتیں لگائے، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی آپ نے مل کر اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ جنرل فیض کے جو قریبی لوگ تھے، جس میں کرنل لیاقت جو ہے، بدنام زمانہ کرنل، ٹھیک ہے نا، اس کا تو جن لوگوں نے میرے خیال میں، اب فوج کے اندر جو ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے پی ایم اے میں بھرتی اس کی کلیئرنس کی تھی، ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یہ شخص فوج میں کیسے ہے اور کس طرح اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ پہنچا۔ جو پارلیمنٹ کو چلاتا تھا، بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے ذریعے کرنل لیاقت عمران خان کی آنکھ کا تارا ہوتا تھا کسی زمانے میں، اور اس کے ذریعے یہ اپنے ہی پارلیمنٹیرین کو، جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین تھے، انہیں آپ ڈراتے تھے۔ ان کے گھروں کی رات کو بیلیں بجتی تھیں، ان کے گھروں پہ جا کے تو غلاظت کے ڈھیر لگ جاتے تھے تالوں پہ۔ خدا کا خوف کرے، ساری چیزیں ان کے پتہ ہے، ان کی زبان بندی ہے آپ کے لوگوں کی کہ وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے، مگر بڑی جلدی آ جائیں گے۔ آپ اس وقت ملک کے اندر جو انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک اس ادارے کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت ملک کی سلامتی کے امور سے متعلق ادارہ ہے۔ ہم کسی کے سپوکس پرسن نہیں ہیں، ہم انہیں بھی آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے ماضی میں ایک غلط شخص پہ ہاتھ رکھا، اسے پرائم منسٹر بنوایا، اور اس کا جو ہے اس گناہ کا جو ہے اعلان باقاعدہ جنرل باجوہ صاحب کا آرمی چیف نے خود کیا۔ تو ایک کتنا غلط فیصلہ انہوں نے کیا، اور جو غلط فیصلہ کیا اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ یہ شخص کتنا غلط ہے کہ آج اس ادارے کے جس کی بیساکھیوں پر چڑھ کر یہ اقتدار کی مسند پر پہنچا تھا، اقتدار کے مزے لیے، لوٹ مار کی، ہیرے انگوٹھیاں، اور بڑے چھوٹے لیول پہ کیا۔ یار اگر تم نے کرپشن کرنی تھی تو کچھ اپنے عہدے کا ہی خیال کر لیتے۔ جس لیول کی تم نے کرپشن کی اور جو قوم کے اندر جو انتشار پھیلایا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک علیحدہ، اور اب بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو یہ اس وقت جو پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، آنے والے دن بہت ہی خوفناک ہے۔ اور اگر عمران خان اور اس کے جو چند ایک حواری ہیں ان کی زبان بندی نہ کی گئی تو یہ پورے ملک کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ یہ انتشار کی کیفیت عمران خان جس تناظر میں کر رہا ہے اور جو اس کا ایجنڈا ہے، وہ اب میرے خیال میں باقی لوگوں کو تو اندازہ ہو ہی گیا ہے، جو لوگ اس ملک سے وابستہ ہیں سیکورٹی کے امور سے، انہیں اندازہ ہو گیا ہے۔ مگر افسوس یہاں پہ اس بات کا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف، ان کی کابینہ کے اہم وزراء، وہ سارے کے سارے اپنی ساری انرجی جو ہے، توانائی جو ہے، طاقت جو ہے، وہ ساری کے ساری عمران خان کے ان بیانات کو تردید اور ان غلط ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ کا کام، یہ شخص کو تو یہ پاگل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ بعض وزراء نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ پاگل نہیں ہے، یہ وہ پاگل ہے جو لوگوں کے برتن اپنے گھروں میں لے کے آتا ہے، اپنے گھر کے برتن باہر نہیں پھینکتا۔ عمران خان اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ اپنی توجہ جو ہے، حکومت کو چاہیے، پرائم منسٹر کو چاہیے، وزراء کو چاہیے کہ ایشوز کو حل کرنے پہ لگائیں، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے لگائیں۔ ختم نہیں کر سکتے تو کم تو کریں نا، اپنے اخراجات کم کریں۔ پرائم منسٹر نے جو 80 سے زیادہ افراد کی جو کابینہ بنا دی ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ ایک طرف آپ دعوے دار ہیں کہ جی مجھے عوام کا بڑا درد ہے، اس درد کو کم کرنے کے لیے کم از کم اس کابینہ کی تعداد کو کم کر دیں، اسے 10 سے 15 کی تعداد میں رکھیں، اور اپنے تمام پارلیمنٹیرین کو چاہیے اس وقت کہ وزراء کو چاہیے کہ اپنے تمام جو سرکاری آفیشلز، ان کی تنخواہیں اور مراعات ہیں، فوری طور پر وڈرا کریں، اور اسے عوام کے جو فلاحی پروجیکٹ ہیں اور عوام کو جو ریلیف دینے والے پروجیکٹ ہیں اس میں عطیہ کر دیں، اگر آپ کو عوام کا اتنا درد ہے۔ ورنہ یہ جو مہنگائی کا گراف آنے لگا ہے، اور جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، بے شک آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مگر جس طریقے سے اب آپ کر رہے ہیں مہنگائی، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ سب کی سیاست جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور آپ آنے والے دنوں میں اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی کہ وزراء جو ہیں وہ پوری توانائی لگا رہے ہیں عمران خان کے بیانات کو، اس کے الزامات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے، بھئی آپ کا یہ کام ہے؟ کیا ریاست اس وقت جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کے لیے صرف عمران خان اور اس کی کابینہ کے چند جو سابقہ وزراء تھے ان کے جو بیانات ہیں وہی امپورٹنٹ ہیں؟
لوگوں کے جو اہم ایشوز ہیں، لائف کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں، وہ آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہیں۔ لوگوں آپ کے بیانات سے اور آپ کے تردیدی بیانات سے اور عمران خان کے الزامات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کے بچوں کی بھوک پیٹ ختم نہیں ہوگی، ان کے سکولوں کی فیسیں ادا نہیں ہوں گی، بجلی کے بل ادا نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، ریاست کے کرتا دھرتاؤں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، پرائم منسٹر کو خود سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا اپنے تمام اخراجات۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی میں کوئی اخراجات نہیں لیتا، اپنی کابینہ کی تعداد کو فوری طور پر کم کریں۔ 80 سے زیادہ اراکین ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے 80 سے زیادہ اراکین رکھے ہوئے ہیں، کس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تمام وزراء جو ہیں اپنے تمام اخراجات کو وڈرا کریں، فوری طور پہ کریں، ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ عمران خان ایک کریکٹر ہے پاکستانی سیاست کا، اور وہ کوئی اتنا اچھا کریکٹر نہیں ہے۔ لوگوں کو اس کے ماضی کا بھی پتہ ہے، اور حال میں بھی جو اس نے کام کیا وہ بھی پتہ ہے، اور مستقبل جو ہے وہ چند ایک نجومیوں کے ذریعے لے رہا ہے، اور نجومیوں کو اپنی قسمت کا حال نہیں معذرت کے ساتھ پتہ ہوتا۔ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی کلائنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان نجومیوں سے وہ اپنی تقدیر کا حال معلوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان، اور بعض وزراء بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ میں ختم کروں گا، اور اس امید کے ساتھ کروں گا کہ کم از کم وزیر اعظم شہباز شریف جو عوامی مینڈیٹ ہونے کا دعوے دار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی میرے اندر عوام کا بڑا درد ہے، کم از کم اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنی کابینہ کی تعداد کو کم کریں، فوری طور پر اس کا اعلان کریں، اور لوگوں کے لیے کوئی بہتر ریلیف کا بھی اعلان کریں تاکہ ان کا دکھ درد کم ہو سکے۔ خدا حافظ۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔